سعید احمد العمری و امیر شہری جمعیت و دیگر علماء کرام و حاضرین جلسہ، مجھے آپ کے سامنے دو موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلا، مجھے تعارف کروانا ہے ان دونوں کتابوں کا۔ یہ صالح العلامہ الامام محمد بن صالح العثیمین کی دو جلدیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہ ایک معنی میں عربی میں ایک مثل ہے، اس کو کہا جاتا ہے کل الصید فی جوف الفرا، یعنی ہر چیز، فرا ایک جانور کا نام ہے، اس ایک نے شکار کیا اور بہت سارا اسے پوچھا گیا کہ تم نے شکار کیا کیا، تو اس نے کہا کہ سب کچھ اس فرا کے چمڑے میں موجود ہے۔ تو علوم و فنون کا دریا اور بلاغت، فصاحت، نحو، صرف، جو بھی کہا جائے، علمی دنیا سے اس کا تعلق جو علم سے وابستہ ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی عمق کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علامہ ابن عثیمین ان شخصیات میں سے ہیں جن کو ہم عبقری کہتے ہیں، اور یہ سعودیہ کے قصیم منطقے کی عنیزہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دور حاضر میں 20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 71 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور آخری وقت میں پتہ چلا کہ وہ جگر کے کینسر سے متاثر تھے، اس سے ان کا انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑے عالم، ان کے استاد اول جن کو کہا جاتا ہے وہ ہیں ناصر السعدی، عبد الرحمن ناصر السعدی، جن کی تفسیر بھی تفسیر سعدی کے ساتھ مشہور ہے۔ ان کے دوسرے مشہور استاد جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ ہیں الامام ابن باز، عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ، اور آپ کے تیسرے استاد ہے عبد الرحمن المتوع۔ صالح العثیمین، ان کا شمار کسی ڈگری سے نہیں ناپا جا سکتا۔ کسی بھی فن میں اگر آپ دکتورا کر لیں، ماجسٹر کر لیں، یہ چیزیں معیار نہیں رکھتی، یہ مافوق الشہادات ہیں جن کا علم و درجہ بہت اونچا رہتا ہے۔ یہ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ہی کے طالب علم رہے ہیں، وہیں سے آپ نے استفادہ کیا، اور فی زمانہ صرف ان کے جو شاگرد ہیں، مشہور شاگردوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس میں سے جو ان کے مشہور شاگرد ہیں ان کے ایک دو تین نام لیتا ہوں میں، آپ سمجھ جائیں گے۔ صالح المنجد، اگر یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے، ان کی کتابوں کے انبار دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ آپ کے شاگرد خاص۔ عثمان الخمیس، عثمان محمد الخمیس، بڑی ماہر شخصیت ہے، ان کے خطابات، ان کی تفسیر، ان کا انداز بہت پائے کے عالم ہیں، جن کا نام سعودیہ میں بڑا اور عالم عرب میں بڑا گھومتا ہے، فضیلت الشیخ سلمان العودہ، یہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ الغرض اس کتاب کی خصوصیات، اس تفسیر کی خصوصیات پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں بنیادی طور پر ایک طالب علم ہوں، ایک استاد ہوں پچھلے 40 سال سے، 45 سال سے۔ تو مطالعے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مطالعہ ہوتا ہے سرسری، جس کو ہم ورق گردانی کہتے ہیں، جیسے ہم نے اخبار پڑھا، جیسے ہم نے کوئی اشتہار پڑھا، یا سرسری طور پر سوتے ہوئے کوئی ناول پڑھ لی، کوئی کتاب پڑھ لی، اس کو سرسری مطالعہ کہتے ہیں۔ یہ عام انسان کی عادت ہے، سفر میں ہے یا اپنے ڈرائنگ روم میں ہے، بیڈ روم میں ہے، اس طریقے سے۔
دوسرا مطالعہ موضوعاتی ہوتا ہے، جیسے مجھے جمعہ کے خطبے کی تیاری کرنی ہے، یا مجھے ایک مقالہ لکھنا ہے، یا کسی کو بھی کوئی موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، تو اس موضوع سے متعلق ہی وہ معلومات مختلف کتابوں سے صرف اس چیپٹر کی حد تک وہ اس کو جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس موضوع کو پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں عام ہیں۔ تیسرا جو مطالعہ ہے وہ عموماً محققین اساتذہ کرام کرتے ہیں، اور یہ مطالعہ بڑا تحقیقی ہوتا ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے مختلف کتابیں پڑھاتا ہوں، لیکن میرا دلچسپی کا موضوع تفسیر ہے، اور میں نے بہت ساری تفسیریں پڑھائی۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، زبدۃ التفاسیر ہے، ایسر التفاسیر ہے، اور مختلف قسم کی تفاسیر کا اس کے اندر کیا محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو مطالعہ نہیں بلکہ اس کو ہضم کرنا پڑتا ہے۔ اور ہضم کرنے کا مطلب یہ کہ وہ چیز آپ کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، وہ دوسروں کو آپ پلا سکتے ہیں، وہ دوسروں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو شیخ صالح العثیمین کی تفسیر کو میں نے ویسے ہی پڑھایا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں نے برادر محترم کاظم بھائی نے مجھے اس کی طرف رہنمائی کی کہ اس کتاب کو کورس میں شامل کیا جائے اور اس کی تدریس کی جائے، تو میں نے بڑی دقت سے اس کا ترجمہ بھی شروع کیا تھا، لیکن یہ نیک فال برادرم انس عبدالہادی حفظہ اللہ کے نام نکلا۔ تو اس طریقے سے اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ علوم تفسیر کے لحاظ سے، آپ دیکھیے کوئی بھی کام دنیا کا بغیر اصول کے نہیں کیا جا سکتا، بیرا روی کہلائے گی۔ وہ کسی بھی قسم کا کام، کیا بتائیے کہ قرآن کا تفسیر کا کام بغیر اصول کے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جائے گا تو ایسے لئیم، ناہنجار، جہنمی وسیم رضوی پیدا ہوں گے، اور تفسیر بالرائے اور اپنی طرف سے جو من مانی ہذیان بکیں گے۔ تو تفسیر علوم، فن تفسیر کی باریکیاں ایک طویل فن ہے، ایک عظیم فن ہے۔ اس فن کی باریکیوں پر آپ نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے، اس مقدمے کا ترجمے کیا ذمہ بھی فضیلت الشیخ انس عبدالہادی عمری حفظہ اللہ نے اٹھایا۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ میں بہت ساری باتیں اصطلاحی زبان میں کہوں گا ترجمے سے ہٹ کر، کیونکہ اکثر تعداد اس میں علماء کرام کی ہے، اور ماشاءاللہ سے تمام سنجیدہ اور باوقار افراد ہیں۔ لیکن قرآن کی تفسیر، اس کے اصول متعین ہیں، اس کے ضوابط متعین ہیں، اور سب سے پہلے اس کے جو عالم صحابہ کرام میں جن کو بحر کہا جاتا تھا، سمندر کہا جاتا تھا، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد سے جو تفاسیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور 15ویں صدی عیسوی تک جتنی تفاسیر لکھی گئیں، اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو کئی درجنوں سینکڑوں مجلدات درکار ہیں۔ اس میں اصول مرتب کیے گئے، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا کئی کتابیں علوم فنون میں لکھی گئیں۔ علامہ سیوطی نے، امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن لکھی، اور ہر مفسر جب تک ان باریکیوں سے واقف نہیں ہوتا وہ اپنا قلم نہیں اٹھاتا۔ تو اس کے کچھ اصول جو شیخ نے متعین کی ہیں، اور ایک ایک بات اس دقیقہ سنجی اور مکمل طور پر تطبیق کے ساتھ۔ پہلا اصول اس میں ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ شیخ نے دلائل دیے ہیں، ایک موٹی سی بات ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے آیت پیش کی، انعم اللہ الذین من الصدیقین والشہداء، من الانبیاء والصدیقین والشہداء، انعم اللہ انعمت علیہم، اس کی تفسیر قرآن نے خود کی، قرآن نے خود اس کی تفسیر کی۔ تو تفسیر کا ذکر قرآن کے اندر قرآن کی آیت سے خود موجود ہے، اور یہ اس کب ہوگا؟ جب آپ پورے قرآن کا استقراء کریں گے۔ استقراء کا مطلب یہ کہ پوری معلومات بیک وقت آپ کے ذہن میں استحضار ہوگا، حاضر ہوں گی۔ تو یہ حضرت علامہ صالح العثیمین کی خصوصیت ہے کہ اتنی باریکیوں کے ساتھ وہ قرآنی آیات کا انتخاب کرتے ہیں کہ قاری پڑھتے ہوئے اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں، میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ دوسری یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی تفسیر القرآن بالحدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کے ساتھ فرمایا بہت ساری چیزوں میں، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب الیہود، الضالین نصارہ۔ تو اس کے بعد ہم کو کوئی مجال نہیں رہتی، اس کے بعد ہم کو کسی اور قسم کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس اسلوب کو شیخ نے، تفسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر معثور اور ایک تفسیر بالرأی۔ ہمارے سلف نے تفسیر بالمعثور کو ترجیح دی ہے، جس میں قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوال، تفسیر بالاقوال الصحابہ۔ کیوں؟ بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبقاً درسن پڑھتے تھے۔ 10 آیتیں اگر آپ پڑھ لیتے تو جب تک اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ہضم نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے۔ تو تابعین نے کہا کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے جنہوں نے علم کو ایسا کہا، ہم نے ان چیزوں سے سیکھا ہے ایسے۔ تو یہ صحابہ کے اقوال، اس کی بہت سارے دلائل ہیں کہ جس کی وجہ سے علامہ ابن عثیمین نے اس کا بھرپور خیال کیا کہ صحابہ کے اقوال کو اس کے اندر ذکر کیا اور اس کو ترجیح بھی دینے کی اس میں کوشش کی، تطبیق بھی دی۔ پھر قرآن عربی زبان میں، اور صالح العثیمین عرب ہیں، وہ بھی بدو عرب ہیں، قصیم کے علاقے کے، اور عرب زبان کی گہرائی اور گہرائی یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نحو، صرف، علم البدیع، علم المعانی، اس میں صنعت حروفی، مختلف قسم کے گہرائیاں ہم دوسری زبان ہے اس کے مقابلے میں ہیج ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں جامعۃ الامام میں تھا، ایک طالب علم نے دکتورا کیا۔ دکتورا کس بات پر تھا؟ مسلم میں استفہام آ کا استعمال کتنا ہوا، اور 2 مجلدات تھیں دکتورے میں، 2 مجلدات پر اس نے کلمۃ الاستفہام آ کا استعمال احادیث میں کیسے کیا گیا اس پر کیا۔ تو یہ صالح العثیمین کی عربی زبان پر گرفت یعنی محر العقل ہے۔ ہم برس سے اس زبان کے اندر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 4797 گاڑی نسان راستے میں کھڑی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، تو ذرا اس کا خیال کیجئے گا کہ ہمارے پروگرام سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے اقوال تابعین، تابعین اور عربی زبان کا عبور، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو تفسیر بالرائے میں عقل سلیم سے مثبت استعمال کیے جاتے ہیں۔ تفسیر بالرائے 2 طرح کی ہے، ایک تفسیر بالرائے المحمود، جیسے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب انسان ایمان سکڑ جاتا ہے یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے سینے میں
تنگی محسوس کرتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ جس کا کفر سے سینہ تنگ ہوتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہو اور اس کا سینہ تنگ ہو رہا ہو. تو جدید مفسرین نے بتایا کہ یہاں اس سے مراد آکسیجن کی کمی ہے، ایمانی آکسیجن اس کا ختم ہو رہا ہے. تو یہاں آکسیجن کی دلیل دی گئی ہے، آپ اوپر جتنی اوپر جائیں گے آکسیجن ختم ہوگی. اگر آپ فلائٹ میں سفر کیے ہوں 42 فیٹ کے اوپر اگر جہاز جاتا ہے تو وہاں اعلان ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہے تو آپ ماسک لگا لیجیے، آکسیجن ماسک، تاکہ آپ کو سفر میں تکلیف نہ ہو. ایک کانفرنس ہوئی تھی جرمنی میں اراضیات کے تعلق سے، تو اس میں ایک سائنٹسٹ نے یہ بتایا، ماہر اراضیات نے، جیولوجسٹ نے، کہ زمین کا ایک حصہ جو اٹالی سے متعلق ہے وہ ذرا دبا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس کو پیش کر کے ایک دھماکہ کرنے والا ہوں. تو وہاں یمن کے ایک مشہور عالم محقق موجود تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، سائنٹسٹ بھی تھے، عالم بھی تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی محنتیں ضائع کی. آج جو تم 40 سال کی محنت کے بعد پیش کر رہے ہو بات، قرآن نے یہ بات 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے کہہ لی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، وہ زمین جو نچلے حصے میں ہے، وہ زمین جو پست ہے. لوگ مفسرین، قدیم مفسرین نے اس کا معنی قریب سے کیا ہے. قریب کا لفظ عربی زبان میں متعارف ہے، وہاں ادنا کا لفظ اعلیٰ کے مقابلے میں لایا ہے، زمین کے دوسرے حصے کے مقابلے میں. یہ تفسیر بھی رائے المحمود ہے. تو ایسی بہت سارے نقطوں کو اب ان کی تفسیر کے مطالعے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسے بے شمار نکات ہمیں ملتے ہیں، اور وہاں ایک ذی فہم انسان رک جاتا ہے. اور کبھی کبھی میں تو کہتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ یہ کتنی گہرائی ہے اور اس کے اندر کتنی معنویت اور کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس میں درک عطا کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو تفسیر جو شروع کی گئی ہے، اس کے دونوں جلد پہلے پارے عوام الناس کے لیے ہیں. ان کی خصوصیات یہ ہے کہ اس سے آسان تفسیر، جس کو بنیادی طور پر متوسط درجے کی عربی آتی ہو، اگر وہ پڑھنا شروع کر دے تو بآسانی سمجھ لے گا. دیگر تفاسیر کا اسلوب ذرا دقیق ہے، یا اس کے اندر کچھ اصطلاحات ایسے ہوتی ہیں کہ جو فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تفسیر جلالین، تفسیر سعدی، تفسیر زبدۃ التفاسیر موجودہ دور کے زمانے میں، اور عربی زبان کی بات کر رہا ہوں میں، اردو تفسیروں کی نہیں، اور صالح العثیمین کی، یہ سب سے طویل اور عریض تفسیر ہے لیکن بڑی آسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو تکرار کرنے میں ملل، اکتاہٹ نہیں محسوس کرتے. یہ کمال ہے. ہم کما ذکر یا کما جاء فی السابق یا ارجع الی کذا ایسا نہیں کہتے ہیں کہ فلاں طرف لوٹ جاؤ، فلاں اس کے اندر آیا ہے. اگر وہ السمیع العلیم ہے تو سمیع کی کیفیت، علیم کی کیفیت بڑی دقت کے ساتھ دوہرا کر کہتے ہیں، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. اور انداز بھی یہ ہے کہ اس میں ملل نہیں پیدا ہوتا ہے، اور اہل علم کے لیے ایک نقطہ بارہا ملتا ہے. میں تو اس سلسلے میں بہت فائدہ اٹھاتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تمام اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس تفسیر کے ان کے ایک شاگرد نے کہا ہے کہ یہ تفسیر انہوں نے 3 طریقے کے انداز میں لکھی ہے. پہلی تفسیر ان کی بڑی طویل ہے، ایک آیت، پھر اس کے بعد اس کے افادات، اور افادات محیر العقل. ایک آیت کے ضمن میں کہیں 25 افادات لکھتے ہیں، اور ہر چیز معقول لگتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا اسلوب آپ نے امام محلی، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی کا اپنایا ہے، جلالین کا مختصر انداز میں. اور تیسرا انداز ان کا دروس میں سوالات کے جوابات کا ہے. اور بعض تفاسیر آپ کی، خاص طور پر سورہ نور، سورہ احزاب، یہ انسان کو
مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کا مراجعہ بار بار کیا جائے، ایک اہل علم کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ مجھے نہیں پتا میرا وقت کتنا ہے، معلومات بہت ساری ہیں، گفتگو اس پر طویل کی جا سکتی ہے، لیکن فاضل علماء کرام ہیں جن کی زرین باتیں اور ان کی قیمتی اقوال سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ جب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور جو عربی جانتے ہیں کوشش کریں کہ وہ عربی میں پڑھیں۔ صرف 8-10 پاروں کی تفسیر 14,000 صفحات سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اس کو پورا پھیلایا جائے تو میرے خیال میں 1,00,000 سوا لاکھ پہ تو بنیں گے، لیکن ہر چیز فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ علامہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس اعمال خیر کو دنیا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے، اور دنیا کے لیے استفادہ کا ذریعہ بنائے۔ میں آپ تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ نسخے آپ کو ملتے ہیں تو اس کو اپنی لائبریری کی، اپنی الماری کی، اپنے وارڈروب کی زینت مت بنائیے۔ آج کل ایک بیماری ہے، کتابیں خریدنا ان کو بھاری لگتا ہے۔ ایک صاحب نے واٹس اپ کیا، کہا کہ بھائی ایک چپل ہے تو دوسری چپل کیوں خریدتے ہو؟ ایک چشمہ ہے تو دوسرا چشمہ کیوں خریدتے ہو؟ آپ کے واٹس اپ میں اس کی پی ڈی ایف موجود ہے تو ایک کتاب گھر پہ بھی رکھیے۔ پی ڈی ایف ختم ہو جائے گا، کوئی ہمیشہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا۔ یہ زندہ دلیل ہے کہ آپ باذوق انسان ہیں۔ آپ کے موبائل میں تو بڑا بدتر ہے، کون جانے گا کیا ہے، یہ آپ کا ورثہ ہے، علمی ورثہ ہے۔ تو جو حضرات اس تحفے قیمتی غالیہ کو، ثمینہ کو لیں گے، اس کا حق ادا کیجیے گا۔ اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو مت لیجیے گا اللہ کے واسطے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں اس درخواست کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔